پاکستانی فلم تھی، تو اس کا ایک ڈائلاگ تھا، آئی تھنک سلطان رائی ہوگا شاید یا کوئی ایسے ہی ہیرو تھا، اس کا ایک ڈائلاگ سنا مجھے واقعہ ہوا، اور ڈائلاگ لائک اب میں مفہومی سنا رہا ہوں، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا ہوگا، وہ ڈائلاگ کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ بھی کسی عدالت کی طرف گیا تھا، کوئی ہو گیا ہوگا کوئی کیس ویس، جا کے پتا چلا جج صاحب نہیں ہے، تو اس نے وہاں ایک جملہ بولا تھا، اس نے کہا تھا جے جرم ہوندا کوئی ٹائم نہیں تو انصاف والیاں نے اپنے دروازے کیوں بند کیتے نے۔ قرآن پاک میں کوئی بھی موضوع حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کا حکم ہوا، جب ترتیب پتہ چل جائے قرآن کس طرح حل ہوتا ہے، وہ چیز پتہ لگ جائے تو پھر ہر موضوع آسان ہوتا ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا مرعوب ہو جاتے ہیں ان باتوں سے جو عام طور پر کتابوں میں لکھی آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہر ایک نے ایسا ہی لکھا ہو، اختلافات ماضی میں بھی ہوئے، بڑے بڑے محققین آئے، نقطہ نظر میں اختلاف بھی کیا، لیکن ہم لوگ کبھی کبھی ایک متاثر ہو گئے، مرغوب ہو گئے، جیسے بہت سی تفسیروں میں اسرائیلی مواد آ جاتا ہے، ہم متاثر ہو یار کیسے، اب ہم اس سے عدول کیسے کریں، تو یہ چیز انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ لیکن جس وقت قرآن حل کرنا آ جائے پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں جی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جو قرآن پاک سے اب ہم ربط سمجھ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جو ہم ایک روایتی طور کے اوپر چلتے چلے جائیں، یا خاص طور پر اسرائیلی مواد سے قرآن پاک کی شرح کریں پھر الٹے سیدھے دفاع کرتے چلے جائیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا سب کا، ماشاءاللہ میں نے سب کا کام دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ الگ الگ سے میں ہر ایک کو کامنٹ اس جان کے نہیں کر پایا، میں کہا کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ ایک چیز جو پلس پوائنٹ ہے کہ کسی ایک نے بھی الحمدللہ اسرائیلی روایت کو قبول نہیں کیا، اور اس کو لگا قرآن پاک میں اس اسرائیلی قصے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، زبردستی گھسیڑ دیں گے تو گھسیڑ دو، زبردستی قرآن کے الفاظوں کو وہاں سٹوری کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں لے جاؤ، لیکن قرآن پاک نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب اسرائیلی قصہ کسی نے بھی قبول نہیں کیا، سب سے پہلی بات۔ اچھا دوسری بات میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عام طور پر اس واقعے کو محققین جو حل کرتے ہیں تو ان میں ایک طبقہ تو ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ خطا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اوپنلی ذکر نہیں کیا، کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سے فتنے میں آپ نے محسوس کیا تھا، آزمائش میں پڑے ہیں، تو ہمیں مسکوت ہو جانا چاہیے۔ اچھا کئی علماء ہے وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں میں سے بھی کئیوں کا رجحان اس طرف گیا ہے کہ شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو قصہ تھا، وہ جو کیس تھا وہ سنا، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے شاید ون سائڈ سن کے ہی جواب دے دیا تھا، سیکنڈ سائڈ سنی نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے متنبی کیا۔ بالکل ماضی میں بھی یہ علماء نے ان کا رجحان گیا ہے اس طرف، اور اس کا ایک تیسرا رخ بھی ہے جس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے ذکر بھی کریں گے۔ آپ لوگوں میں سے اور کئی اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ وہ لکھا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے۔ آج میں ساتھ ساتھ چند چیزوں کی اصلاح کرتا چلا جاؤں گا جو آپ لوگوں نے کی، جہاں مسٹیکس ہوئیں، ظاہر ہے مسٹیکس تو ہوں گی نا، ابھی 100% پرفیکٹ تو نہیں ہو گئے، آہستہ آہستہ ہی ہوں گے۔ واقعہ ہم شروع کرتے ہیں، دیکھیے گا سب سے پہلے قرآن پاک کے الفاظ، نمبر 2 قرآن پاک میں سیاق و سباق، الفاظ کیا آ رہے ہیں، کس ترتیب سے آ رہے ہیں، نمبر 3 قرآن پاک کو مسانی نظر کے اندر دیکھا جائے گا۔ اچھا مسانی کہتے ہیں قرآن اپنی بات کا جوڑ کیسے بنا رہا ہے، وہ جوڑ اس انداز میں بنے گا پھر قرآن میں کوئی چیز متعارض نہیں ہوگی، کوئی چیز ٹکرائے گی نہیں، کانٹیکسٹ نہیں ٹکرائے گا، بات نہیں ٹکرائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی سے متعلق کوئی بات کی ہے تو نبوت سے متعلق جتنی آیتیں ہیں وہ بھی نہیں ٹکرانی چاہیے، تو یہ ایک جسے مسانی ربط ہم کہتے ہیں۔ اچھا سب سے پہلے میں اصلاح کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا سب نے اچھا کام کیا، لیکن بعض افراد ایسے ہیں جیسے ہمارے شاہ جہان بھائی ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق کے اندر ایک جملہ لکھا کہ اس واقعے کا ہمیں مسانی چونکہ نہیں مل رہا قرآن میں، ایک ہی جگہ واقعہ آیا ہے، لہذا مسانی جوڑ تو اس کا نہیں نکال پائیں گے۔ تو سر یہ جملہ نہیں آئندہ کہیے گا، کوئی بھی نہیں کہیے گا، قرآن پاک میں کوئی بھی ایک موضوع ایسا نہیں ہے جس کا مسانی جوڑ موجود نہ ہو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے محکم باتیں نازل کی ہیں، پھر ہم اس کی خود تفصیل کرتے ہیں، خود اس کے جوڑ بناتے ہیں، تو قرآن پاک میں ہر چیز کا جوڑ موجود ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے قرآن پاک میں بہت سے واقعات ہیں جو واقعے کی صورت میں ایک ہی آیا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ ایک ہی آیا ہے، لیکن اس کا بھی جوڑ موجود ہے، جہاں پر بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہاں جوڑ بنائے گا قرآن، تاکہ وہ بات کا مسانی جوڑ بنے اور ربط کلیئر ہو اور بات اوکے ہو جائے۔ تو مسانی ہر چیز کا قرآن میں موجود ہوگا۔ اسی کی طرف ہم نے تھوڑی مزید پریکٹس بھی کرنی ہے کہ اگر بالفرض کبھی ہمیں کسی واقعے کے اندر ایسا لگ رہا ہو بظاہر یعنی تو کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا، تو جوڑ کیسے ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ وہ بھی میں آج آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں۔ اچھا کانٹیکسٹ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ اللہ اب تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تھوڑے سے الفاظ پہ غور کیجیے گا، بات شروع کہاں سے ہوئی، پیچھے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ نے کیا کہ انہ اواب، میرے پیارے بندے داؤد کا ذکر کرو، وہ تو بہت اللہ کے سامنے جھکنے والا بندہ تھا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ نے تعریف کی وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے آپ کی جو ملکیت تھی، بادشاہت تھی، اس کو مضبوط بھی کیا، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے آپ کو حکمت سے بھی نوازا تھا۔ اور حکمت قرآن کے اصطلاح میں کسے کہتے ہیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے ایک رکوع سے، آپ کو یاد آ رہا ہے نہیں تو ایک لفظوں میں کوئی بھی بیان کر دے، حکمت کیا تھی قرآن کی اصطلاح میں؟ ہاں
علم کا درست استعمال جو عملی لحاظ سے سامنے آئے. یہ سورہ بنی اسرائیل کا ایک رکوع ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ پورا رکوع پڑھیں گے تو آخر میں اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ احکامات جو میں نے حکمت کے نازل کیے. تو حکمت جسٹ ہمارے نزدیک اردو لینگویج کے اندر ہم کہتے ہیں وزڈم. نو، قرآن کے اصطلاح میں جسٹ وزڈم نہیں ہوتا. یہ جو وزڈم ہے، علم کا درست استعمال جس وقت عملی صورت میں سامنے آتا ہے، عملی صورت میں، اس کو حکمت قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں. یعنی عملی لحاظ سے معاشرے کو ایسی چیز پر قائم کر کے جانا بہترین، جس کے اندر اس انداز کا نظام ہو کہ ہم کہنا کہ جہاں غلطی ہو انسان درست علم کا استعمال کرے اور معاشرے کو حکمت پہ کھڑا کرتے. جہاں غلطی ہو رہی ہے وہ درست علم کا استعمال، کیونکہ درست علم کا استعمال کب ہوگا؟ اسی صورت میں ہوگا نا جہاں پر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی کہ غلط استعمال یا درست استعمال. تو ہر اس سچویشن کے اندر میں نے علم کا درست استعمال کرنا ہے اور معاشرے کو درست جگہ پر کھڑا کر دینا ہے. یہ حکمت ہے قرآن کی اصطلاح میں. تو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ میں نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی دی، وفصل الخطاب، اور میں نے کیا کمال کی صلاحیت دی داؤد علیہ السلام کو کہ جب وہ فیصلہ کرتے تھے دو بندوں کے اندر تو مست ایک دم مزہ آ جاتا تھا وہ فیصلہ سن کے. کسی کے درمیان جب وہ فیصلہ کرتے تھے تو فصل الخطاب ہوتا. اب کانٹیکس کے اندر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں کہ ابتدا اس واقعے سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو ارے کیا فیصلہ کرنے والا بنا، او ہو. اب آگے واقعہ آ رہا ہے. اچھا، اب میں ایک دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا غور کیجئے گا. دنیاوی مثال یہ ہے میں اگر آپ کو بولوں کہ یار یہ جو میرا دوست ہے نا، یقین کرو بہادر انسان، اور اس کی بہادری اگر آپ سنیں گے نا ہو دنگ رہ جائیں گے، مزہ آ جائے گا. پھر میں آگے ذکر کروں یار سالا ڈرتا کاکروچ سے، کاکروچ آ جائے نا ایسے اس کی تو جان نکل جاتی، بھاگ جاتا ہے کمرے سے. ابھی آپ مجھے سوچیں گے، آپ کہیں گے ابھی تو کہہ رہا تھا یہ اتنا بہادر ہے، ابھی کاکروچ سے ڈرتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ بات یعنی پہلی جس چیز کو میں نے تعریف بیان کی اور جس چیز کو آگے میں عیب نکال رہا ہوں وہ میل ہی نہیں کھاتی، وہی کیا بات کر دی. تو اللہ نے تعریف کیا بیان کی؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو حکمت سے نوازا. معاشرے کو ہمیشہ جب ایسی سچویشن کے اوپر آتا ہے کہ جہاں پر علم کا درست استعمال ہونا چاہیے تو یہ عملی لحاظ سے اس درست استعمال پر معاشرے کو کھڑا کر کے چلے جاتے ہیں. دوسرا اللہ کہہ رہے ہیں وہ فصل الخطاب، کیا فیصلہ کرتا تھا، اوہو تعریف کی اللہ نے. لہٰذا اب اگلا جو واقعہ آ رہا ہے، اب اس واقعے کے اندر ایک رخ تو بالکل یہ نکلتا ہے جس طرح آپ لوگوں میں سے کئی بھائیوں کا دھیان گیا تھا. وہ کیا تھا کہ جس وقت اب میں واقعہ پہلے پڑھتا ہوں پھر آگے جاتے ہیں. اللہ فرما رہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کہ آپ کے پاس وہ ایک جھگڑے والی خبر نہیں آئی؟ اذ، جب تصور المحراب، یاد کریں وہ کچھ بندے تھے جو دیوار ٹاپ کے اندر آ گئے تھے. اچھا جی، اذ دخلوا علی داؤد، پھر وہ داؤد علیہ السلام کے پاس جب آئے، ففزع منہم، تو ان کو دیکھ کر داؤد علیہ السلام گھبرائے. اوبویسلی گھبرائے گا بھائی، میں اپنے گھر میں ہوں، وہ دیوار ٹاپ کے اچانک آئے گا تو میں دیکھ کے ڈروں گا، میں دیکھ کے گھبراؤں گا، میری فیلنگس چینج ہوں گی. ہو سکتا ہے میں بولوں یا کوئی چور ہے، کوئی پکڑو، کون آ گیا میرے گھر میں، ظاہر ہے ایسا تو ہوتا ہے. لیکن ان بندوں نے خود ہی کلام کی ابتدا کی، قالو، تو انہوں نے خود کہا لا تخف، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ہم ٹاپ کے آئے ہیں، ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. کسی کے گھر میں کسی کی جگہ پہ ٹاپ کے جانا برا کام ہے، وہ جانتے تھے برا کام ہوا، اس لیے انہوں نے خود فوراً کہا لا تخف، آپ بالکل، ہم کوئی چور چار نہیں، جس طرح ہم اردو زبان میں او بھائی ہم اللہ کے بندے، کوئی چوری ووری نہیں، آپ بالکل مت گھبرائیں. خصمان، بھائی ایک جھگڑا ہے دو بندوں کے درمیان، بعض بغا بعض علی بعض، لیکن یہ جھگڑا ایسا ہے کہ جو ایک فتنے کا رخ لے رہا ہے، بغاوت کا رخ لینے کی کوشش کر رہا ہے ان کے درمیان. یعنی ہے ایک چھوٹی سی بات، ایک خصم ہے، ایک جھگڑا ہے، لیکن وہ بغاوت کے نوعیت تک جا رہا ہے. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ فحکم بیننا بالحق، تو آپ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان بالکل ٹھیک طریقے سے. ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، ہمیں بالکل سیدھی راہ کی طرف ڈال دیں، اور آپ سے امید بھی یہی ہے. اب یہ کیس چل رہا ہے. اچھا، ان ھذا اخی، اب انہوں نے کیس پیش کیا. کیس یہ ہے کہ یہ میرا بھائی جو ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 گھر ہیں، اس کے پاس 99 گاڑیاں ہیں، اس کے پاس 99 موبائل ہیں، اس کے پاس جو ہے سب کچھ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے. کیونکہ یہ تو یہاں پر تو ناجا کا لفظ ہے نا، بکری، تو اس وقت بکری بڑی اہم ہوتی تھی، جانور اس وقت کی معیشت میں بڑا اہم رول ادا کرتے تھے. لائک ایسا ہے کسی کے پاس گھوڑا ہے تو آج کسی کے پاس مرسڈیز ہو، کسی کے پاس بکری ہے تو ایسا ہے جیسے آج چھوٹی موٹی کرولا سمجھ لیں، 125 سمجھ لیں، یار اس کے پاس بہت ہے. ولی نعجۃ واحدہ، لیکن میرے پاس جو ہے نا وہ صرف ایک ہے. میری حالت ذرا ماڑی ہے، یہ تھوڑا تگڑا ہے، مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہے، میں کمزور ہوں. فقال اکفلنیھا، لیکن اس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایک بھی مجھے آپ دو، میں رکھوں گا اس کو اپنے جھنڈ کے اندر، میری 100 کی تعداد پوری ہو اور میں اس کو رکھنا چاہتا. وعزنی فی الخطاب، اور باتوں میں یہ مجھ سے جیت رہا ہے، مجھ پر غالب آ رہا ہے. ظاہر پیسے والے کی سنی جاتی ہے، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، قال، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعجی، کہ آپ نے جسٹ یہ سوال کر کے ہی غلطی کی ہے.
آپ نے ظلم کیا ہے صرف یہ سوال ہی کر کے کہ مجھے دے دو، آپ نے غلط کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اکثر شرکاء ایسے ہی ہیں جس کے بعد مال آ جاتا ہے پھر اس کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بغاوت کے رستے پر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ بغاوت یہاں مراد یہ کہ بس میرے پاس 99 سے 100 ہو جائے، 100 سے 200 ہو جائے، وہ یہ نہیں خیال کرتا کسی کے پاس بالکل نہیں ہے وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ امیر کہتا ہے میں امیر سے امیر ہو جاؤں، یہ نہیں دیکھ رہا غریب مزید غریب سے غریب ہو رہا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں جس کو اللہ نے ایمان سے نوازا، عمل صالح سے نوازا، یہ دو صفتیں جس کے پاس ہوتی ہیں وہ اس حرکتوں میں کبھی نہیں پڑتا، اسے خدا کا خوف ہوتا ہے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے لوگ ملتے بڑے کم ہیں، ایمان عمل صالح والے لوگ ملتے بڑے کم ہیں۔ وَظَنَّ داؤد، سمجھ گئے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، اَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش دی تھی۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار انہوں نے کیا۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ رکوع میں گئے، اللہ سے توبہ کی۔ فَغَفَرْنَا، ہم نے معاف کر دیا تھا اس کو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یہ بڑی ویلیو ہے اس کی ہماری بارگاہ میں، کیا بات ہے داؤد کی۔ یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تمام لوگوں میں حق کے ساتھ حکم قائم کریں۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش کے پیچھے نہ چلیں۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے سے کبھی کبھی خواہشوں کے پیچھے چلنا ہٹا دیتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے رستے سے ہٹ جائے گا اور بالکل ہی ہٹ جائے گا تو لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پھر وہ بالکل سزا کا مستحق ہو سکتا ہے، بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ اچھا اب اس واقعے کے اندر ایک رخ، یہ اس کو ہم دیکھیں، اگر اس رخ کو کہ کیس آیا تھا کہ اس بندے کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک ہے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا جملہ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَاجَتِكَ، کہ آپ نے یہ سوال کر کے ہی غلطی کی۔ اب ہم یہ نقطہ اگر نکال لیں، جس نقطے کی طرف بہت سے لوگوں کا دھیان گیا، خاص طور پر ہمارے جاوید بھائی غالباً ان کا بھی دھیان اسی طرف گیا تھا کہ سر لگ رہا ایسا ہی ہے کہ آپ نے شاید جواب دینے میں جلدی کر دی، دوسرے کا موقف نہیں سنا تھا۔ اچھا اگر ہم نے اس نقطے کو مان لیں، نکل بھی رہا ہے اوکے، لیکن اب کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو اللہ نے تعریف کی کہ یہ بڑا بہادر بندہ ہے، میں آگے کہہ رہا ہوں کاکروچ سے بھی ڈر گیا، پیچھے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو فصل الخطاب دی، اوئے ہوئے فیصلہ کرتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے، اور آگے ہی اسی چیز کا عیب بیان ہو جائے۔ اور عیب یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ فیصلہ کیا، دوسری پارٹی کو سنا ہی نہیں۔ اب یہ جو عیب ہے کہ دوسری پارٹی کو نہیں سنا، سر حکم کے اندر یہ عیب چھوٹے درجے کا ہے یا بہت بڑے درجے کا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے تو بہت بڑے درجے کا عیب ہے کہ نبی ہونا دور کی بات ہے، آپ میں سے بھی کوئی شخص ہو، میں ہوں، میرے پاس 2 میاں بیوی آ جائے اور بولیں سر جی ذرا پھڈا ہو گیا ہے، ہم نے سلجھانا ہے، تو میں کہا بسم اللہ جی ساڈا کام یہ ہے، کرو جی مسئلہ بیان کرو۔ تو بیوی نے ابھی ایک ہی جملہ منہ سے نکالا کہ میں جو ہے نا میری شکل ہی چنگی نہیں لگتی، بس ادھر ہی میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا جب اس کو تیری شکل ہی اچھی نہیں لگتی دفع ہو جا تو گھر سے، نکل جا تو گھر سے، طلاق دے دے اس کو، خلا دے دے اس کو۔ سر یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ دنیا میں ہر بندہ دیکھ کے بولے گا کہ یار یہ اس کو جج بنایا کس نے؟ اگر اس بندے کو اتنا نہیں معلوم کہ کیس میں فیصلہ کیسے دیا جاتا ہے تو ایسا بندہ تو جج بننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اور اللہ پیچھے تعریف کیا کر رہے ہیں، وہ فصل الخطاب، یہ کیا کمال جج تھا، کیا کمال قاضی تھا، جب فیصلہ کرتا تھا تو فصل الخطاب، مزہ آ جاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اگر میں فیصلے کے اندر عیب نکالوں، غور کیجئے گا، تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے تعریف ہی فیصلے کی ہے فصل الخطاب کر کے۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں سر، یا صورت یہ کہ بہت پیارا جج تھا، بغیر 2 پارٹیوں کو سنے فیصلہ کر دیتا تھا، یا اس کا الٹ ہونا چاہیے، جس بات کی اللہ نے تعریف کی اس فیصلے میں بھی تعریف کا پہلو تھا۔ اللہ نے کہا کیا جج تھا، اور اس کیس کے اندر اس فیصلے کی تعریف تھی کہ غور سے دیکھ کیا فیصلہ کیا کیا جوان نے، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ اب کانٹیکسٹ کس کی تائید کرے گا، یہ ہم نے غور کرنا ہے۔ اگر تو ہم دوسرے رخ کے اوپر چلے جائیں کہ ہو سکتا ہے اس فیصلے میں تعریف کا پہلو تھا، بھائی یہ قرآن بڑے مختصر انداز میں بات کرتا ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اس فیصلے کو غور سے دیکھیں تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، اگر آپ غور کریں گے شاید آپ کو بھی لگے گا کہ یار اللہ نے جو کہا تھا نا کیا فیصلہ کرتا ہے، تو تعریف یا فیصلے کی ہوئی ہے، جو غلطی تھی وہ کچھ اور ہے جس کی طرف اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا، تاکہ کانٹیکسٹ ہمارا آپس میں متعارض نہ ہو۔ اب فیصلے کی تعریف کیسے ہوگی، اب پہلے دنیاوی لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے گا کبھی بھی کوئی چیز قرآن میں بیان ہوتی ہے نا ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈراماٹائز بھی کرنا چاہیے، آپ خود اپنے اوپر اس کو لے کے جائیں کہ آپ کبھی بیٹھے ہیں، جیسے ابھی میں نے مثال دی ایک میاں بیوی جوڑا آ گیا، میاں بیوی میرے ذہن میں اس لیے آ رہا ہے کہ ہماری جو ملاقات کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا وہ ڈیلی میاں بیوی ہیں، طلاق کے مسئلے، تو طلاق ہم اتنا سنتے ہیں کہ وہ کبھی دماغ سے جاتا بھی نہیں۔ تو اب میاں بیوی آ گئے جی، آ کے بیٹھے سر یہ آپ سے مسئلہ حل کروانا ہے جی بسم اللہ۔ اچھا اب شوہر بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی، ہم نے اکثر دیکھا ہے 90% عام طور پہ جب بھی کوئی کیس آتا ہے اور اگر کپل آ رہا ہے تو بیوی ہی بولتی ہے، شوہر جسٹ
خاموش ہو کے اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے. جی 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 جی. پھر ہم کبھی کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں سر جی ایسا ہی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. تو عام طور پہ ہمارے یہاں رویہ ہے کہ خواتین ایسے مسئلے زیادہ بولتے ہیں. ابھی کیا مسئلہ تھا؟ بیوی بولنا شروع ہوئی کہ سر ایسا ہوا، اس نے غصے میں آیا، میرے کو مارا، میں نے اسے مانگا کیا تھا، صرف میں نے خرچہ ہی مانگا تھا، غصہ کر گیا، پھر غصے کے اندر اس نے طلاق بول دی، تو میرے ابو آ کے مجھے لے کے چلے گئے، اب یہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے، کیا کریں؟ اب شور خاموش ہے. تو کبھی کبھی ہم نے بھی ایسا ہے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ جب کیس بیان کرے اور دوسرے بندے کی خاموشی جو ہوتی ہے، وہ چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے. اگر اس کو آبجیکشن ہوتا ہے تو چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں. مثال کے طور پر شوہر بیٹھا ہے اور بیوی کیس سنا رہی ہے، اس نے مجھ سے صرف خرچہ ہی مانگا تھا، اگر غلط بات چل رہی ہے فوراً اس کی آنکھیں کھلیں گی، وہ میری طرف دیکھے گا، اشارہ کرے گا، مولانا صاحب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے. لیکن ایک بیوی یا شوہر کیس بیان کر ہی جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے نا مطمئن ہو کے سنی جا رہا ہے. اب وہ کیس پورا ختم ہو گیا، چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ سر اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ کہہ رہا ہے یہ کیس ہے. تو خاموشی کیس کے میدان میں وہ بیان کے قائم مقام بھی ہوتی ہے. سر یہ تو آپ ڈراماٹائز اپنے اوپر کریں تو صحیح، ذرا تھوڑا سا دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اب یہاں پر جو کیس ہے دیکھیے گا کہ ایک پہلو قرآن نے بیان کیا، دوسرے پہلو پہ تو قرآن خاموش ہوا ہے. اب مسکوت ہوا ہے قرآن پاک، تو اس کے تو 2 3 4 شاخیں سب بن سکتی تھی. ایک شاخ یہ بھی بن سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے داؤد علیہ السلام نے جلد بازی کی ہو، دوسرے کا مدعا سنے بغیر فیصلہ دے دیا. لیکن یہ راہ کیوں نہیں بن سکتی تھی کہ جب دوسرا خاموش رہا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ کون سی خاموشی ایسی ہوتی ہے جو کیس کے اندر وہ رضامندی پر دلالت کرتی ہے. کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، وہ فصل الخطاب، کیا قاضی تھا. تو جس چیز کی اللہ نے تعریف کی ہے، میں اگلے جملے کو اس کے اوپر لے کے جاؤں یا میں اس سے ہٹ کے لے کے جاؤں. آپ میں سے کوئی ہوں ہاں کر کے تائید تو کر دے، میں خود میاں بیویوں کے پیچھے لگا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. ہاں اس لیے کہ کانٹیکسٹ بڑا ہے ہمیں. اس لیے بہت سے محققین ماضی میں بھی ایسے گئے جنہوں نے داؤد علیہ السلام کے واقعے کو حل کرنے کے لیے اسی بات کی طرف ان کی توجہ گئی. انہوں نے کہا شاید ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے جلد بازی کا فیصلہ دیا تھا. لیکن جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسانی بنانے کی قوت دی ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ارے بیٹا یہ نقطہ نکالو کہ کانٹیکسٹ ہی متعارض ہو جائے گا. دنیاوی مثال سے اگین سمجھیے گا، یار اتنا پیارا شوہر ہے یار، آئے ہے، یہ طرح میں نے بندہ نہیں دیکھا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ہی میں بول دوں پہ چانٹے مارتا ہے بیوی کو ایسی شو کر کے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے. بیوی کو تھپڑے مار رہا ہے، شوہر بڑا اچھا ہے، یا بہت اچھا قاضی ہے، فیصلے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لکھا لکھایا آتا ہے وہ سنا دیتا ہے، تو کائے کا اچھا قاضی ہوا، میل نہیں کھاتا. ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قاضی کتنا پیارا فیصلہ کرتا ہے، تو فیصلے سن کے ہی مزہ آتا ہے. تو اگلی بات فیصلے کے اندر فوکس اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی کہ فیصلے پہ فوکس کرو. کیس جو بھی تھا تو ہم نے تعریف کس کی ہے؟ فیصلہ دیکھ کیا کیا، تو ہو سکتا ہے وہ فیصلے کی تعریف تھی. اب ہم اس رخ میں دیکھتے ہیں فیصلے کی تعریف کیا تھی. اب کیس کیا آیا تھا غور کریں. کیس یہ تھا کہ میرے پاس ایک، اس کے پاس 99 ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ایک بھی لے لیں. اور ظاہر ہے جب میرے پاس جسٹ ایک ہے تو میں اپنی ضرورتیں اس ایک سے ہی پوری کرتا ہوں، تو میرے لیے تو وہ ایک ضرورت ہے جس کے بغیر میرا گزارا نہیں. لیکن اس کے پاس آلریڈی 99 ہے تو اس کو ایک ملے یا نہ ملے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو 99 سے 100 کرنے والے کا صرف دل خوش ہوگا کہ میرے پاس ہو گئی. ضرورت تو اس کی کب کی پوری ہو رہی ہے، ضرورت ہے تو بہت زیادہ اس کے پاس آلریڈی ہے. کیس اس ٹائپ کا تھا. اب ہوا یہ کہ اس بندے نے، غور کیجئے گا، جس کے پاس 99 ہے، کیا اس نے زبردستی اس سے بکری لے لی تھی یا بھی بکری لی نہیں تھی، جسٹ باتیں چل رہی تھی؟ جلدی بتائیں. ابھی لی نہیں تھی، ابھی تو لی نہیں تھی. تو کیس کا فیصلہ داؤد علیہ السلام اگر یہ دیتے کہ تو نے کیوں لی، اس کے پاس ایک ہی تھی، سر یہ ہوتا جسے ہم کہتے ہیں فیصلے کے اندر آپ غلط چلے گئے. اس نے لی کب ہے؟ تو سر یہاں لی تو تھی نہیں، ابھی تو صرف وہ باتوں میں اس کو گھمانا چاہ رہا تھا. اس لیے تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنیے گا. سر اس کے پاس 99 ہے اور یہ باتوں میں مجھے گھیر رہا ہے کہ مجھے یہ بھی دے دے، میرے پاس جسٹ ایک ہے، میں کیا کروں اس کے بغیر؟ میرے گھر میں مسئلہ ہو سکتا ہے، بھوک ہوتی ہے تو اسی کا دودھ شودھ نکال کے ہم تھوڑا سا یار پیٹ بھر لیتے ہیں. یہ باتوں میں مجھے گھیر، ابھی صرف باتیں چل رہی تھیں. داؤد علیہ السلام کا فیصلہ دیکھیے گا. داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا قال، آپ نے جب فصل الخطاب کیا تو آپ نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، میرے بیٹے تو نے صرف یہ سوال کر کے بھی ظلم کیا ہے. تو نے بکری ابھی لی نہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصب کرتا نہیں ہے مال، لیکن اس کی زبان ہی ظلم کر بیٹھتی ہے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ غریب ہے، اس کو بزا اوقات کسی کی زبان بھی تکلیف دیتی ہے، تو جینا حرام ہو جاتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. میں نے کہا کئی دفعہ غرباء پر صرف سوال کسی کا عذاب بن جاتا ہے. تو نے بکری لی نہیں دور، 20 سوال ہی نہ جاتی کا، تو نے جو یہ سوال کیا ہے اسی سے تو ظالم ہوا ہے. آپ سمجھ میں آئی یہ فصل الخطاب کس قدر گہرائی رکھ رہا تھا اپنے اندر. سر آپ دیکھیں ادھر غریبوں کی بستی ہے. اب میں آپ کو دنیاوی مثال سے سمجھا، غریبوں کی بستی ہے. حکومت نے صرف ابھی اعلان کیا، اور انصاف والی حکومت کی بات نہیں کر رہا میں، جیسے پاکستان ٹائپ کی حکومت ہے، اعلان کر دیا
اور انہوں نے کہا کل یہ پوری بستی ہم گرا دیں گے. حالانکہ غریبوں نے حکومتی اداروں کو پیسے دے دو کے لی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ لیز نہیں ہوتی کبھی, لیکن پیسے دے کے لی ہوتی ہے غربا نے اپنی طرف سے, تو انہوں نے سارا لیگل کام کیا بھی ہوتا ہے, لیکن اعلان ہو گیا کہ کل یہ پوری بستی ہم گرانے والے ہیں. سر ابھی بستی گرے گی نہیں, لیکن آپ بتائیں کہ سن کے صرف اعلان غریبوں کی نیندیں حرام ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور کبھی کبھی غریب صرف سوال سن کے عذاب میں آ جاتا ہے. آپ کو اس غریب کا یہاں بھی خیال رکھنا ہے. اچھا غریب کا خیال کیوں ہے, اس کو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دوں گا نا وہ اس سے بھی ریلیونٹ ہوگا, تو آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے. ظلم نہیں کیا. ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی پر قبضہ کر لو, ارے ظلم یہ بھی ہوتا ہے کسی کے دل کی واٹ لگا دی آپ نے یار, اس کی نیندیں حرام کر دی آپ نے, وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا صرف آپ کی اس فرمائش کو سن کے میں کیا کروں گا بعد میں. تو وہ کیا, اس کے ساتھ کیا گزر رہا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے سر یہ نہیں کہا آپ نے بکری چوری کر لی, آپ نے اسے لے لی, آپ نے صرف کہا لقد ظلمک, تو نے تو ظلم کر دیا یار. بھی سوال ہی نہ جاتی کا اعلان, صرف بکری مانگ کے, یہ جو سوال کیا اس سوال سے بھی تو ظالم ہوا ہے. یہ سوال کرنا بھی ان لوگوں سے نہیں بنتا جہاں پر آپ کو استحقاق نظر آ رہا. تو کتنا پیارا جواب دیا سر آپ نے داؤد علیہ السلام. اس کی گہرائی میں جائیں تو اللہ اکبر, اس کی گہرائی میں جائیں تو مجھے تو پوری دنیا حکمت پہ کھڑی معاشرہ نظر آتی ہے. مجھے تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یار ایک مریض ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, غریب ہے وہ بیچارہ, اس کو کوئی بیماری ہے, اور ڈائریکٹ اس کو غریب کو جا منہ پہ, ابے بھائی تو تھوڑے دن ہوگا تو کلٹی تو گیا بس. سر حکمت سے خالی ڈاکٹر ہوگا وہ, اس لیے کہ غریب جو ہوتا ہے نا کبھی وہ بیچارہ جملوں سے ہی عذاب میں آ جاتا ہے. یا بڑی اچھے طریقے سے آپ کو ہینڈل کرنا, بیماری بھی ہے, آپ اس انداز میں اس کو بتائیں کہ اس کی دل کی لاج رکھی جائے. آپ دیکھیں گے آپ ڈائریکٹ کسی غریب کو بولنا بیٹا وہ کم سے کم 15-20 لاکھ روپے لگیں گے, ہم انتظام کر لو, آپریشن آپ کا ہوگا, ورنہ تو بس دیکھ لیں. سب وہ عذاب میں آ گیا غریب. ابھی آپ نے 15 لاکھ لیے نہیں, 20 لاکھ لیے نہیں, آپ کا صرف سوال کرنا اس کو مار گیا, اس کی زمین نکال گیا, پیروں سے زمین نکل گئی اس کی. تو غریب سے جب انسان بات کرتا ہے, کسی مستحق سے انسان جب بات کرتا ہے ویلیو رکھتی. تو اللہ نے پیچھے تعریف کیا کی تھی سر, غور کریں. اللہ نے تعریف کی تھی وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, میں نے ایسی حکمت دی تھی معاشرے کو وہاں کھڑا کر کے داؤد جاتا تھا, آئے ہائے. وَفَصْلَ الْخِطَابِ, زبان سے جب فیصلہ نکلتا تھا, ارے کمال فیصلہ نکلتا تھا, تو میں نے اگلے فیصلے کو اس کمال پہ پرکھنا تھا, اور وہ کمال ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. وہ ہے کہ سوال بھی کبھی کبھی طریقے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں مسکوت بحث ہے کہ آپ نے ایک سنی نہیں سنی, دوسری سنی, یعنی مسکوت سے پھر ہم ایک چیز لیں. اب چونکہ اللہ نے مسکوت رکھا, میں اس سے یہ بولوں کہ نہیں سنا ہی نہیں, تو یہ تو میں اپنی طرف سے ڈال لوں نا, اللہ نے تو نہیں کہا, اللہ نے تو مسکوت بات رکھی. تو یہ جو نتیجہ ہے یہ ایک اس سے لاکھ درجہ اچھا نتیجہ ہے جو ہمارے اسرائیلی قصے کہانیاں ڈال دی جاتی ہیں داؤد علیہ السلام کے حوالے سے, اس سے تو اچھا ہے. لیکن بہرحال کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا نہیں یار مزہ نہیں آ رہا. ہاں فصل الخطاب کی تعریف میں اس کو بنا کے دیکھیں گے, اب ہمیں ربط پیچھے سے بنتا نظر آئے گا. ہاں بھائی یہ ربط ہو گیا. اچھا پھر پیچھے اب غلطی کیا ہوئی ہے. اب اللہ نے پیچھے بیان کیا کہ وہ حکمت پر معاشرے کو کھڑا کر کے جاتا تھا. حکمت کہتے ہیں علم کا درست استعمال کر کے معاشرے کو عملی لحاظ سے کھڑا کرنا. اس کے اندر جب کبھی ایسی سچویشن ہو جائے کہ انسان کو جہاں پر غلطی اچھائی, تو وہ فوراً علم کا درست استعمال کرے اور اچھائی کے اوپر کھڑا کر دے. جو میں نے آپ کو بتایا اس سے ایک چیز بیٹا یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جو بھی نتیجہ ہم نکال رہے ہیں 3 اسٹیپس کے اوپر قرآن حل ہوگا: الفاظ, سیاق و سباق, مسانی. جو نتیجہ دیکھوں سیاق و سباق کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے یا ٹکرا رہا ہے, تو آپ کو خود بتائے گا کہ سر میرا نتیجہ کہیں نہ کہیں ٹکرا رہی ہے یار بات. اچھا ٹھیک ہے, اب پھر اور غور کریں گے, ایسا نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمیں سمجھ میں آئے. لہٰذا اب یہاں پر اس واقعے کے اندر فصل الخطاب کا عیب نکالنا کانٹیکس میں ٹکراتا ہے. اب اس کو ہم ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں, پھر اور غور و فکر کرتے ہیں. تو بہت سے علماء ایسے ہیں جس میں ہمارے ماشاءاللہ استاد ہیں, ان کے استاد ہیں محمد بن صالح عثیمین صاحب, ان کی توجہ گئی تھی. میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ جس پر اللہ کا سب سے پہلے فضل ہوا ہو تو اس کو ذکر کرنا چاہیے. حالانکہ ہمیں استاد صاحب نے جب یہ کام دیا تھا تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگا تھا اس کو حل کرنے میں, لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو حل کیا, وہی سیم نتیجہ نکلا تھا. اور پھر ہمارے جو استاد تھے انہوں نے بتایا بھی تھا کہ ان کے جو استاد ہیں محمد بن صالح عثیمین صاحب, انہوں نے یہ نتیجہ نکالا. یہی سب سے بہتر لگتا ہے کانٹیکسٹ وائز. اچھا لیکن نام ان کا ہی لینا چاہیے جس پر اللہ کا سب سے پہلے فضل ہوا. یہ اس کا حق ہے کہ اس دل کو اللہ نے چنا تھا, اس کی توجہ سب سے پہلے دلائی, تو ہم اس کا نام ذکر کریں. اچھا ان کا توجہ سب سے اس سے پہلے آپ پڑھ لیجیے گا 1000 سال نارملی وہی اسرائیلی گند گھسیڑی جا رہے ہیں, دماغ خراب ہو رہا ہے. تو اب ان کی توجہ کہاں گئی ہے؟ تو محمد بن صالح عثیمین صاحب نے ذکر کیا کہ کانٹیکس سے بات ٹکرائے گی اگر ہم فیصلے میں اعتراض کریں گے. لہٰذا یہاں فیصلے کی بات نہیں ہے, ہم واقعے کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اور قرآن پاک عبارت النص سے کلام کرتا ہے, قرآن پاک اشارت النص سے کلام کرتا ہے, قرآن پاک اقتضاء النص سے کلام کرتا ہے. یہ تو قرآن کی بولی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم اشارت النص اور اقتضاء النص کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعے کو ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں تو شاید ہماری توجہ چلی جائے, آپ لوگوں بھی چلی جاتی ہے. دیکھیں پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, آپ کے پاس وہ ایک جھگڑا ہوا تھا اس کی خبر آ رہی ہے, سنائیے. دیکھیں کتنی پیاری ہے. وَفَصْلَ الْخِطَابِ
خطاب دیکھو داؤد کا کتنا ہے. ہاں اگر داؤد علیہ السلام سے کبھی بھی کوئی ایسا عمل ہونے لگے جو حکمت کے خلاف ہو، خود اس کی توجہ چلی جاتی تھی، وہ خود پھر درست فیصلہ کر کے حکمت پر معاشرے کو کھڑا کر کے چلے جاتے تھے. پھر اللہ نے کہا دیکھو کیا ہے واقعہ ایسا ہوا تھا، اذ تصوروا المحراب، کہ کچھ لوگ جو دیوار ٹاپ کے اندر آ گئے تھے. اب سوال یہ ہے اگر دیوار ٹاپنے کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہ بنے تو سر دیوار ٹاپنے کا اللہ نے ذکر کیوں کیا؟ عقل میں آتی ہے بات. بھائی دیوار ٹاپ کو مقصد تھا نا دیوار ٹاپنے کا، ورنہ تو یہ ایک فضول کی بات ہو گئی. بھائی میرے پاس 2 لوگ آئے مسئلہ پوچھنے، وہ دیوار سے آئے، دروازے سے آئے، وہ پڑوسیوں کے گھر سے ہو کر آئے، کسی پڑوسی سے پوچھ کر آئے، اس سے کیا تعلق ہے؟ سمپل اتنا ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگ آئے، اپنا کیس رکھا، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا. تو کہیں نہ کہیں اس چیز سے تعلق تو نہیں ہے کہ وہ جو ٹاپ کر آئے تھے. اب اللہ نے ایک جملہ ذکر کیا کہ جب کچھ لوگ محراب میں ٹاپ کر اندر آ گئے تھے. سر اشارۃ النص اقتضاء النص، مسکوت بحث اشارہ اور اقتضاء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اقتضاء النص سے جو بھی نتیجہ سمجھا جاتا ہے وہ 100% لوگوں میں ہر ایک کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے، وہ مسکوت نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی جیسے 2+2 اب سب کے دماغ میں آلریڈی آ رہا ہے 4، یہ مسکوت نہیں ہے سر، یہ اقتضاء ہے. سر دیوار ٹاپ کے کچھ لوگ وہ کب آئیں گے؟ اقتضاء بالنص مجھے بتائیں کب آ سکتے ہیں کچھ لوگ میرے گھر میں دیوار ٹاپ کے؟ کیوں آئے؟ اس کا مطلب مین ڈور بند ہو گیا تھا، دروازہ بند کر دیا گیا تھا. اچھا نمبر 2 چلیں ایک اور اقتضاء مجھے سمجھائیے گا کہ آپ لوگ 4-5، میں نے آپ کو کہا نا سٹوری کو ڈراماٹائز بھی کیا کریں. آپ لوگ کہیں گئے اور 4-5 لوگ مل کے کہیں فیصلہ کروانے گئے یا کسی ہاسپٹل گئے اور وہاں دیکھا دروازہ بند ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دروازہ بند ہے ٹاپ جاؤ. ایسا ہوتا ہے کیا کہ آپ کہیں بھی جاؤ دروازہ بند ہے چل یا ٹاپ؟ کیا ہوگا؟ شاباش بیٹا، دیکھو یہ اقتضاء، یہ ہر بندہ سمجھ رہا ہے نا. فوراً کوئی بھی نہیں ٹاپتا. جب کبھی کسی جگہ پہ کوئی جاتا ہے اور سامنے دروازہ بند پائے تو اب وہ تھوڑا انتظار کرتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھے گا یار کیا بات ہے یار یہ بند کیوں ہے. اچھا پھر وہ سوچ رہے ہوں گے اپنے دل و دماغ کے اندر ہی کیا کریں چلے جائیں کل آئے، لیکن پھر سوچ رہے ہوں گے اب پھڈا پڑ گیا نا ان لوگوں کا سر پھاڑ دیں گے لوگ آپس میں، کیونکہ پیچھے الفاظ کیا ہے؟ خصمان بغا بعضنا علی بعض. یہ ایک جھگڑا ہے 2 کا، لیکن یہ بغاوت کی حد تک جا رہا ہے. تو وہ جانتے تھے کہ اگر ہم بغیر فیصلہ کروائے ابھی چلے گئے تو یہ پھڈا بڑھ جائے گا ایسا، اور آدمی قتل و غارت چھوٹی سی بات پر ہو جائے، سرور پھاڑ دے ایک دوسرے کا. اور جا بھی نہیں پا رہے، دروازہ بھی بند ہے، جا بھی نہیں پا رہے، جا بھی نہیں، ابھی کیا کریں؟ آخر کار انہوں نے پھر فیصلہ کیا ہوگا کہ یار یا ٹاپ کے چلے جاتے ہیں، یا شاید اندر ہی دیکھ لیتے ہیں. لیکن واپس اس طرح چلے گئے نا تو مسئلہ بڑھ جائے گا یار. تو پھر ان لوگوں نے آخر میں جا کے فیصلہ کیا ہوگا کہ چلو یار دیوار ٹاپ کے اندر چلتے ہیں. پھر یہ مجبوراً دیوار ٹاپ کے اندر ہے. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اگر دروازہ بند کروا دیا تھا تو ابھی میں آگے آ رہا ہوں کیوں بند کروایا ہوگا، قرآن نے اس کا بھی اشارہ دیا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے دروازہ بند کیا اپنے کسی کام میں، عبادت میں مشغول ہو گئے، قرآن نے لفظ ذکر نہیں کیا، مسکوت بحثوں میں نہیں جا سکتے. آپ اپنے کسی کام میں ہوں گے لیکن سڈنلی آپ نے جس وقت لوگوں کو دیکھا کہ وہ آئے ہیں گھبرا گئے، یار یہ کیسے آئے؟ تو پھر ظاہر ہے انسان کے دماغ میں کیا جاتا ہے، یار میں نے دروازہ بند کیا ہوتا ٹاپ کر آ گئے. اب انہوں نے کیس بیان کیا، آپ نے فصل الخطاب کر دیا. اس کے بعد وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّا، داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا ہم سے غلطی ہوئی ہے، توبہ کر لی. سر وہ غلطی کیا تھی؟ سمپل سی بات ہے یار، وہ غلطی یہی تھی جس کے بارے میں اللہ نے شروع میں توجہ کی، وہ پھیلانگ کر آئے ہیں. اب یہ پھیلانگ کرانا نہیں سمجھ میں آ رہا، میں سمجھا دیتا ہوں دنیاوی مثال سے. آپ کے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے رات کے 3 بجے، اب وہ فوراً اٹھ کر کے بھاگا ہاسپٹل. اچھا ہاسپٹل گئے تو دروازہ بند ہے، اور پتہ چلا ہاسپٹل کی ٹائمنگ ہوتی ہے صبح 9 سے رات 9. تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. آپ کو خدا کے واسطے اگر ایکسیڈنٹ ہونے کا کوئی ٹائم نہیں، بیمار ہونے کا کوئی ٹائم نہیں، علاج کرنے والوں کا ٹائم کب سے بن گیا؟ یہ صبح تک کیا کرے گا؟ مر جائے گا. سر یہ ہے وہ غلطی جو داؤد علیہ السلام کی توجہ گئی. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آنے والوں کے لیے ٹائمنگ نہیں ہوتی، کسی بھی ٹائم حادثہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اویلیبلٹی 24 آور کی رکھی جائے. کسی بھی ٹائم سائل آ سکتا ہے، آپ کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، وہ خالی ہاتھ نہ جائے. اسی طریقے سے جج اور قاضی، یہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ پھٹا رات میں بھی ہو سکتا ہے، لڑائی 1 بجے بھی ہو سکتی ہے، رات 2 بجے بھی ہو سکتی ہے، قتل 1 بجے بھی ہو سکتا ہے، رات 2 بجے بھی ہو سکتا ہے. اب رات کو 2 بجے کہیں فتنہ ہو جائے، فساد ہو جائے، اور وہ قاضی کی عدالت کے اندر آتے ہیں، آگے دروازہ بند پاتے ہیں، صبح آنا. یار یہ کیا بات ہوئی؟ پھڈا ابھی چل رہا ہے، صبح تک تو پتہ چلے اور پھڈا بڑھ کے 4 بندے اور مر جائیں. اب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ سر پرابلم کیا ہوئی تھی. پرابلم یہ تھی جس کی طرف عام طور پہ ہماری توجہ نہیں جاتی. نبوت کے شایان شان بھی معاملے کو رکھنا ہوتا ہے. ہم بولے نبی کو اتنا نہیں پتا تھا فیصلہ کیسے دیا جاتا ہے، بڑا عیب ہے. ہاں جس کی طرف بشری تقاضے میں توجہ نہیں جاتی وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم شاپ پہ بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی کاروبار کرنے والے ہوں گے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بھی گاہک نہیں آتے. وہ تجربہ ہوتا ہے یار اس ٹائم پہ نارملی گاہک نہیں آتے، تو ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی اپنا کو پرائیویٹ کام بھی کرنا ہوتا ہے نا. ابھی یار یہ وہ ٹائم ہے جس میں گاہک واقوں نے نہیں آنا، چل یار میں ذرا نپٹا کے آؤں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں فوراً کسی اور کام میں جلدی جلدی مشغول ہو کے آ کے شٹر کھول دیا. تو ہمیں پتا ہوتا ہے روزمرہ میں یار اس ٹائم پہ گاہک زیادہ آئیں گے، گاہک کم آتے ہیں.
اور کسی کام کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. سر یہ وہ مسئلہ تھا جس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ داؤد علیہ السلام فیصلہ بہت پیارا کرتے تھے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ایک دفعہ ہوا یہ کہ آپ کسی کام میں مشغول ہوئے، دروازہ بند کروا دیا تھا، اور ظاہر ہے وہ اس لیے کہ اس ٹائم پہ نارملی کیسز نہیں آتے، آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے، لیکن اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ اسی ٹائم پہ ایک ایمرجنسی کیس آیا اور وہ لوگ آئے، دروازہ بند پایا، پریشان ہو گئے. اب واپسی جانے کا ان کا بنا نہیں، اس لیے کہ بغا بادنا علی باد، مسئلہ فتنے کی حد تک جا پا رہا تھا، لہٰذا واپسی بھی نہیں جا پائے، دروازہ بھی بند پایا. اب انہوں نے مجبور ہو کر کے کیا کریں یار، واپسی پریشان ہو گئے. پھر وہ ٹاپ کر کے اندر آئے ہیں. جب ٹاپ کر کے اندر آئے ہیں تو آ کے انہوں نے کیس ذکر کیا، کیس کہا کہ یار یہ مانگ رہا ہے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی سوال بھی غریب پر عذاب بن جاتا ہے. تو فوراً آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جب غریب پر عذاب سوال بھی بن جاتا ہے تو غریب پر عذاب کسی کا دروازہ بند ہونے سے بھی تو ہو سکتا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے پریشان ہو گئے ہوں گے، باہر دروازہ بند ہے، وہ ہاسپٹل بند ہے، وہ بیچارہ کتنا تڑپ رہا ہوگا اپنی ماں کو دیکھ کے کہ یار اس کے ساتھ میں کیا کروں، اب میں اس کو کس ہاسپٹل میں لے کے بھاگوں. رات کو 4 بجے بھی آگ لگ سکتی ہے، فائر بریگیڈ والوں کی اگر ٹائمنگ ہوگی، نہیں وہ تو صبح 8 سے رات 8 ہوتے ہیں، رات نہیں. ابے وہ کیا کرے گا، تو روئے گا دیکھ دیکھ کے. کچھ چیزوں کی اویلیبلٹی 24 آور ہونی چاہیے. داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا غور کیجیے گا، فیصلہ یہ تھا کہ کبھی کبھی بیٹا سوال بھی دل توڑ دیتا ہے کسی کا. پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا یہ ٹاپ کے اندر آئے ہیں، دروازہ بند تھا یار، یہ بھی تو ان کو تکلیف کا باعث ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا. تو داؤد علیہ السلام نے فوراً فخر راکع واناب، میرے مولا مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی کہ دروازہ کھلا ہونا چاہیے تھا، میرے لوگوں کے لیے، میرے انسانیت کے لیے یہ در بند نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ٹاپ کے آنا پڑے، وہ بیچارے پریشان ہو گئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، بہت پیارا بندہ ہے میرا، کیا بات ہے، خود پتہ لگا کہ کیا غلطی، خود سیکھا کیا غلطی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے چلے جا، کرتے چلے جا. وہ اللہ تتبع الہوا، اور خواہش کے پیچھے نہ پڑ جانا. کبھی خواہش ہو نا ایسے کہ بند کرے کام کر لے، نہ ایسا نہیں کرنا، لگے رہا لوگوں کے اندر انصاف فراہم کرتے چلے. سر اب دیکھیں واقعہ نہ نبوت کے خلاف جا رہا ہے، نہ نبوت کے شایع نشان ہم کیا کہ وہ مسئلہ ہو رہا ہے. اللہ نے جس بات کی تعریف کی، فصل الخطاب کی، اس کے خلاف بھی نہیں جا رہا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے. تو یہ ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں واقعے کو، اس میں تھوڑا سا توجہ کرنی ہوتی، بات سمجھ میں آ جاتی. اچھا دیکھیں، اگر ہم فصل الخطاب پر اعتراض کریں گے، کانٹیکس آپ کا متعارض ہوگا. اسرائیلی قصہ لیں گے تو نبوت ہی مشکوک ہو جائے گی، وہ تو نبی ہونا ہی مشکوک ہو جاتا ہے. ایسے کو نبی ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ عورتوں کے معاملہ جس میں ڈال دیا جائے. اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ جس وقت ہم تصور المحراب کی طرف اگر غور کریں تو ہاں بات سمجھ میں آتی ہے. آپ نے ایک معقول فیصلہ کیا، اسی فیصلے سے آپ کی توجہ اس طرف چلی گئی کہ ان کو میری وجہ سے دکھ بھی تو ہوا ہے، یہ ٹاپ کے آنا پڑ گیا ان کو. تو داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ سے توبہ کی. اس کے اندر کوئی نہیں، کیونکہ بشری تقاضے میں ایسی چھوٹی موٹی توجہ ہٹ جاتی ہیں. لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کی خود ذہن جائے اور پھر وہ اصلاح کرے اور معاشرے کو حکمت پر کھڑا کر دے. یہ ہے بڑا پیارا واقعہ. بہت سے آپ میں سے اسٹوڈنٹس کا یہاں ذہن گیا، مجھے سب کے نام تو یاد نہیں آ رہا، میرے خیال ہے آئی تھنک امبر سسٹر ہیں، اور بھی تھے کوئی جن کی یہیں توجہ گئی تھی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے. اور زندگی میں پہلی دفعہ ماشاءاللہ آپ کے گروپ کی جو یہ ہے کو ہوسٹ ہیں، ان کے بھی اچھا جواب تھا. میں بڑا حیران ہو گیا تھا، مجھے یقین نہیں آیا. ابھی تک 100% یقین ہے اس نے کہیں نہ کہیں سے چیٹنگ کی ہے، ورنہ اتنا دماغ نہیں ہے نا. کہیں نہ کہیں سے پوچھا ہے، مجھے پتا ہے کہیں نہ کسی سسٹر نے بتا دیا ہوگا. یہاں دیکھیں، میں نے کہا چلو یہ ہمارا بھی شہیدوں میں نام آ جائے انگلی کٹا کے. اب یہ میں چند الفاظ پڑھا رہا ہوں، اس کو دیکھیے گا. یہ محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک جملہ نہایت پیارا ہے بیٹا، وہ جس نے جسے کہتے ہیں زندگی بدلنے والا جملہ، وہ ویسا ہوتا ہے. یہ فرما رہے ہیں والحقیقت، یہ پیچھے سے ویسے لمبا چلتا آ رہا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجیے گا، لیکن میں ایک چنا ہوا پیراگراف پڑھا رہا ہوں. والحقیقت کہہ رہے ہیں کہ درست بات یہ ہے، ان هذه القصہ باطلا، یہ جو داؤد علیہ السلام کا قصہ اس واقعے پر ہم سیٹ کر دیتے ہیں، یہ وہی اسرائیلی قصے کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بالکل باطل ہے. اور کیسا باطل ہے؟ لا یحل لاحد ان یعتقدها فی داؤد، کہہ رہے ہیں کسی بھی مسلمان کو حلال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسا سوچے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں. انہ عاشق امرأۃ رجل، کہ اس کو ایک عورت سے پیار نہیں ہوا، نعوذ باللہ. کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بیوی سے پیار ہو گیا. وَأَرَادَ أَن يَتَزَوَّجَهَا، اور وہ ارادہ کرے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ عِندَهُ 99 امرأة، آلریڈی آپ کے پاس 99 بیویاں موجود ہوں. پھر وہ ارادہ کرے کہ 100 کا عدد پورا ہو جائے. کہہ رہے ہیں غیر لائق بأدنى واحد من الناس فضلا عن نبی من انبیاء اللہ. کہہ رہے ہیں ایسا خیال ہم ایک عام شخص کے بارے میں بھی رکھیں تو شرمائیں، فضلا عن نبی من انبیاء، بجائے اس کے کہ ہم کسی اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی سے متعلق ایسی بات کریں. وَلَكِنَّ الْيَهُودَ، لیکن یہود لعنت اللہ علیہم، اللہ کی رحمت سے دوری ہو ان کے لیے، لا یبالون ان یلتقوا الانبیاء، کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی ذات کو اس قدر بگاڑ دیا جس کی انتہا نہیں. پھر آگے کہہ رہے فقالوا کما لتخوا من ارسل الانبیاء، کہہ رہے ہیں انبیاء دور کی بات، انہوں نے تو جس نے رسولوں کو بھیجا ہے، یعنی اللہ کی ذات تک کو نہیں چھوڑا. فقالوا، اللہ نے ان کی ایک بات قرآن میں نقل کی، ید اللہ مغلولہ، اللہ تو کنجوس ہے. یہ ان کے نظریات اللہ کے بارے میں تھے، اللہ کو کنجوس کہنا. وقالوا، اور قرآن نقل کرتا ہے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اللہ نے ہمیں کیا دینا، ہم اللہ کو دیتے ہیں.
وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں قرآن ان کی نقل کرتا ہے تو نبیوں کے بارے میں کیا اشر کیا ہوگا انہوں نے. وقالو، اسی طرح یہود کہتے ہیں ان اللہ یتعب، اللہ تھک جاتا ہے کام کر کے. یہ جملہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ آج کل کی بھی تورات پڑھیں گے نا تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو تھک گیا تھا، پھر ایک دن آرام کیا اللہ نے. کہہ رہے فلیسا غریب، کہہ رہے کوئی بعید بات نہیں ہے. ایلتق الانبیاء بالعشق، وہ نبیوں کو عشق و معشوقی کے چکر میں ڈال دیں، حیلے اور مکر کے چکروں میں ڈال دیں. کہہ رہے جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا یہ جھوٹ باندھ کر. کہہ رہے وہ صحیح اور درست بات کیا ہے؟ لا شک فیہم، جس میں کوئی شک نہیں ہے. انہم خصمان من البشر، یہ بشر میں سے ایک کیس آیا تھا آپ کے پاس، یہ ملائکہ بھی نہیں تھے کیونکہ اللہ نے کوئی ملائکہ کی بات نہیں کی ہے. تنازع فی قضیہ بینہما، ایک جھگڑا تھا جس کو لے کر کے آئے ہیں جیسے قرآن میں ذکر ہوا ہے. وَكُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ كِذْبٌ، اس کے علاوہ جتنی سٹوریاں سب جھوٹ بنائی گئی ہیں. لِأَنَّ الْقُرْآنَ يُكَذِّبُهُ، کہہ رہے قرآن اس کو جھوٹا قرار دے گا. فَإِنَّ الْقُرْآنَ، اب یہ جملہ ہے بیٹا ذہن میں رکھیے گا، بٹھائیے گا، اور اس جملے کے اوپر ماشاءاللہ آپ سب ابھی عمل کر رہے ہیں. سب کے ہوم ورک نے اس دلالت کی تھی کہ انہوں نے کسی ایکسٹرا بات کو نہیں لیا، قرآن پاک کو مہیمن علی الاطلاق سمجھا. قرآن کامل بات کر کے جانے والا بات، ایسا کلام نہیں ہے کہ وہ سمجھ ہی نہ آئے تو ہمیں 10 چیزوں کے سہارے لینے پڑے ہیں. قرآن کامل بات کر کے جاتا ہے. اب یہ جملہ دیکھیے گا، کہہ رہے فَإِنَّ الْقُرْآنَ إِذَا أَتَى بِالْقِصَّةِ، کہہ رہے میرے رب کا کلام ہے جب وہ کوئی قصہ بیان کرتا ہے نا، فَلَا بُدَّ أَن يَأْتِيَ بِهَا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ، تو 100% کمال کے اوپر بات کر کے جاتا ہے. جب قرآن بات کرے گا وہ کامل بات کر کے جاتا ہے، محتاج نہیں چھوڑ کے جائے گا. آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی یار اللہ نے پتہ نہیں کیا کہا ہے. مجبوراً ہمیں اسرائیلیات سے فائدہ لینا. ابے مجبوراً یہ ابے نہیں، اس کا مطلب قرآن ہی حل نہیں کیا. قرآن جہاں پر اگر آپ کو اٹک رہا ہے تو وہ مسانی بن کر جواب دے کے جائے گا. اپنی شرح قرآن خود رکھتا ہے، کامل بیان کر کے جائے گا تاکہ عبرت حاصل ہو تو کامل حاصل ہو، صراحت حاصل ہو تو کامل حاصل ہو. لِأَلَّا يَكُونَ فِيهَا الْتِبَاسٌ أَوْ اشْتِبَاهٌ، تاکہ کسی طرح کی گڑمڑ نہ ہو، کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو. كَمَا هِيَ فِي الْقُرْآنِ تَمَامًا، قصہ وہی ہے جو قرآن نے کہا، تماما 100%، 100% قصہ وہی ہے جو قرآن نے کہا. لہذا قرآن نے کسی فرشتے کی بات نہیں کی، قرآن نے کسی لا یوجد رجل، قرآن کے اندر کسی ایسے مرد کی بات نہیں ہے کہ جس کی کوئی حسین بیوی تھی. داؤد علیہ السلام نے ارادہ کیا شادی کا، کہتے قرآن میں ایسی کوئی بات موجود ہی نہیں. ولا یجوز لمسلم، کسی مسلمان کو حلال نہیں یا تعقید احد من انبیاء اللہ، کسی اللہ کے نبی سے متعلق ایسی بات سوچے. یہ پورا جا رہا ہے، باقی آپ کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ بہت اچھے طریقے سے قرآن حل ہوتا ہے. اور یہ جو واقعہ ہے جس کو محمد بن صالح عثیمین صاحب نے حل کیا، اس سے مجھے 2-3 چیزیں سیکھنے کو ملی، آپ کو بھی سیکھنے کو ملی ہوگی. یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کے سامنے 10 مفسر ہیں ان کا دماغ نہیں گیا تو آج اگر کوئی اچھی تحقیق کر کے مسانی بنا کر ایک نتیجہ بیان کرتا ہے جو نہ سیاق و سباق کو متعارض ہو رہا ہے بلکہ تائید کر رہا ہے تو کر سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ نہیں. قرآن سمندر ہے بیٹا، وہ آپ لوگ کا بھی حق ہے کہ آپ اس کے اندر اچھے اچھے نکالیں، مسانی نظر کے اندر دیکھیں، سیاق و سباق کی تائید کے اندر دیکھیں. قرآن سمندر ہوتا ہے بیٹا. دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، یہ جو پیراگراف میں نے آپ کو پڑھایا کہ قرآن ہمیشہ مہیمن علی الاطلاق بنا کے سمجھ میں آتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی تفسیروں کے اندر اسرائیلیات ہم نے گھسیڑ دی، ہر واقعے کو حل کرتے ہوئے اسرائیلی مواد، نقشہ ہی بدل گیا. قرآن کا ٹوٹل نقشہ بدل گیا. بڑی بڑی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، اس قدر بھنڈ مل رہے ہوتے ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی گند اٹھا کے ہم نے شرح کی ہے. قرآن کو مہیمن علی الاطلاق بنانا ہے. 100% قرآن اپنی بات حل کر کے جائے گا، دل میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ جو واقعہ حل کیا، اچھا حل کیا. جن بھائیوں سے جو تھوڑی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ہم مسٹیک ہو رہی تھی، وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے نیکسٹ ٹائم خیال کرنا ہے اس چیز کا کہ کانٹیکس بڑا اہم ہے. اللہ کس چیز کی تعریف کر رہے ہیں، آگے واقعے میں اس تعریف کو مد نظر رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اچھا شوہر ہے بیوی کو تھپڑ مارتا ہے تو اچھا شوہر کائے کا ہوا، بہت اچھا قاضی ہے فیصلہ کرنے میں دوسرا موقف ہی نہیں سنتا تو کائے کا اچھا قاضی ہے. نو 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 نو، یہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے. پھر ہم مزید غور کریں گے کہ نہیں یار کیا ہوا ہوگا، مزید الفاظ اللہ نے کون سے ایسے ذکر کیے ہیں، اس کو ڈراماٹائز تھوڑا اپنے اوپر کیا کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے. اچھا بائی دا وے مجھے یاد نہیں، شاید آپ کی کلاس میں نے بتایا اور نہیں بتایا تھا آپ کو ایک ڈائلاگ کا. یہ واقعہ جب ہم نے حل کیا تھا تو ہم ایک ڈائلاگ سے حل ہوا تھا، بتایا تھا آپ کو میں نے؟ نہیں، چلے میں قصہ سنا دیتا ہوں. دیکھیے گا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. یہ واقعہ جب ہمیں ہمارے استاد نے دیا حل کرنے کے لیے تو ہم پاکستانی تھے، بہت ٹائم لگاتے تھے. آپ لوگ ماشاء اللہ ایک ہفتے میں کرتے ہیں، مجھے رشک ہوتا ہے کبھی کبھی یار. یہ آج کل کے بچے اتنا دماغ دیکھو، میں بھی آج کل کے بچہ ہوں ماشاء اللہ، کوئی استغفر اللہ کلر کرنے سے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بچہ پرانا ہو گیا تو آج کل کے بچہ ہوں. لیکن ہم لوگ 12 جب حل کر رہے تھے نا، گیدرنگ ایسی ایکچولی نہیں تھی کہ ہمارے پاس ہو، یا استاد ہمارے جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ رگڑا لگانا کیا بولتے ہیں آپ لوگ، بہت زیادہ وہ لگا کرتے تھے. ہاں گھسیے بالکل. تو اب وہ ہمیں نہیں حل ہوا، ہم نے بہت کوشش کی، سب نقطے نکالے ہم نے. یار لگ رہا ہے فیصلہ جو ہے وہ جلد بازی میں کر دیا. تو استاد صاحب نے کہا یہ دیکھو بیٹا سیاق و سباق تائید کر رہا ہے. میں کہا نہیں کر رہا، تو جاؤ پھر دوسرا. اچھا نہیں واقعہ حل ہو رہا تو اتفاقاً ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کسی جگہ چلے گئے تو وہاں وہ کسی نے لگائی ہوگی کوئی پکچر پاکستانی فلم تھی تو اس کا ایک ڈائلاگ تھا، آئی تھنک سلطان رائی ہوگا شاید کوئی ایسے ہیرو تھا، اس کا ایک ڈائلاگ سنا مجھے واقعہ ہوا. اور ڈائلاگ لائک اب میں اچھا مفہوم ہی سنا رہا ہوں، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا ہوگا. وہ ڈائلاگ کچھ اس طرح کا تھا
کہ وہ بھی کسی عدالت کی طرف گیا تھا, کوئی ہو گیا ہوگا کوئی کیس ویس, جا کے پتا چلا جج صاحب نہیں ہے, تو اس نے وہاں ایک جملہ بولا تھا, اس نے کہا تھا جے جرم ہوندا کوئی ٹائم نہیں تو انصاف والیاں نے اپنے دروازے کیوں بند کیتے نے. یہ شاید یاد آ رہا ہوگا ہے ڈاکٹر جاوید صاحب کو آ گیا ہے نا. ہاں, انہوں نے کہا جب وہ جرم کرنے کا کوئی ٹائم نہیں تو انصاف والوں نے اپنے دروازے کیوں بند کیے ہیں. سر یہاں ہم بیٹھے, یہ جملہ گیا میرے کان میں, واقعہ حل ہو گیا. میں کہا واقعہ حل ہو گیا. اچھا لوگ بھی تھوڑے حیران ہو گئے, کیا کہ میں کہا واقعہ حل ہو گیا. گھر پہ گیا ہوں, قرآن پاک کھولا ہے, میں نے کہا رہے اللہ کہہ تو رہے ہیں, دیوار پھلانگ کے آئے ہیں, تو واقعہ یہی ہے ایکچولی. پھر اس کو میں نے ترتیب بنائی پورا زبردست قسم کا, میں کہا کانٹیکسٹ بھی تائید دے رہا ہے. اور یہ چیز ہے جو آپ نے جواب دیا تھا کہ بیٹا کبھی کبھی سوال بھی غربا پہ تکلیف کا باعث بنتا ہے. اس سے آپ کی توجہ گئی. یہ جب ٹاپ کے آئے تھے تو تکلیف ہوئی تھی نا ان کو. میرا در کھلا ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے. دنیا میں کہیں نا انصافی ہو, داؤد اویلیبل ہو. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اچھا اب ایک اور حیرانی والی بات بتاؤ, مزہ آئے گا آپ کو اگر 5 منٹ مجھے آپ دے دیں. اس واقعے سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد, آپ بھی صبر رکھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, کہا کہ اب دیکھو داؤد نے کیسا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا سیکھا اس واقعے سے؟ جب واقعہ درست حل ہوا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی سیکھا ہوگا نا کہ ہم نے کس طرح معاشرے کو حکمت پر قائم کرا. اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے. دیکھو میں 24 آور اویلیبلٹی رکھوں نا, اس میں بھی ایک تکلیف تو ہوتی ہے نا. انسان کے 100 کام ہے, مشکل ہوتا ہے ہر ایک کو ٹائم دینا, لیکن اس میں بھی صبر ہوتا ہے. تو غربا کا خاص طور پر خیال رکھنا, غریب طبقے لوگوں کا, کہ ان کا وہ بیچارے پہلی دنیا سے مارے تھکے ہیں اور ایک اللہ کے نبی کے پاس ہیں, وہاں سے بھی مار پڑے. نہیں, ایسا نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں حیات دیکھتا ہوں نا, سیرت میرے نبی علیہ, ہائے ہائے ہائے, مجھے لگتا ہے کہ کیا اللہ نے سکھایا تھا یار. اور نبی علیہ السلام کتنا صبر رکھتے تھے, کتنا دل کی لاج رکھتے تھے اپنے صحابہ کی جو آتے تھے. غریب بھی آتے تھے, امیر بھی آتے. اچھا اب جو غربا ہے ظاہر ان کا مزاج بہت الگ ہوتا ہے, عمراء کا مزاج بہت الگ ہوتا ہے. تو کئی دفعہ غربا آتے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عجیب و غریب سوال بھی کرتے ہیں. شاید وہ ہم سے سوال کریں ہمارا دماغ گھوم جائے, لیکن اللہ کے نبی صبر رکھنا, کوئی ایسی بات نہ کرنا اس کے دل پہ لگ جائے. یہ اس واقعے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بڑی اچھی سمجھائی مجھے. وہ کیسے؟ اب حدیثیں سنتے چلے ہیں, میں ساری حدیثیں تقریباً بخاری کی سنا رہا ہوں جس کا متن بالکل پیارا ہے, مزہ آئے گا آپ کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے صحابہ کرام کو کہ بیٹا رات میں جب کبھی کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کو لگے کہ نبی کی ضرورت ہے, ہمیں بلا لیا کریں. یہ نہیں دکھا کرے کہ ہم آرام کر رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں, بلا لیا کریں. اللہ کے نبی کا یہ اعلان تھا. اور یہ اعلان کب ہوا کہ ایک خاتون تھی, وہ مسجد نبی میں آتی تھی صفائی کرنا, اس کو بڑا شوق تھا. وہ ایک دن فوت ہو گئی تو صحابہ نے اس کا جنازہ وغیرہ پڑھ کے رات میں ہی دفنا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگلے دن پتہ چلا, جب پوچھا یار خاتون وہ نظر نہیں آ رہی, یار وہ فوت ہو گئی تھی, ہم نے خود ہی دفنا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, جب کوئی اوکیزن ہو, کوئی مسئلہ ہو, میری امتی کی بات ہو, ہمیں بلایا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام ظاہر خیال رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی آرام نہ کر رہے ہوں, ڈسٹرب نہ ہو جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رسول ہوں, میری اویلیبلٹی 24 آور سمجھو. اچھا صحابہ کرام کو جس وقت پتہ لگانا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت ہمارے لیے اویلیبل ہے, تو اب دیکھو ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا مست ملنگ, فرمائشیں بھی تو بڑی الگ ہوتی ہے. تو ایک خاتون تھی, اس کا بچہ پیدا ہوا, یہ بخاری کی حدیث ہے. بچہ پیدا ہوا تو اس کے دل میں میں نہیں اس کو دودھ پلاؤں گی, اس کے منہ میں جھوٹا سب سے پہلے میرے رسول کا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, جس زبان سے وہ رب کا کلام پڑھ کے سناتے ہیں. تو وہ آ گئی. اچھا جب آئی ہے تو صحابہ کرام نے باہر روک لیا, کہا کہ رات کا وقت بہت ہو رہا ہے, نبی آرام کر رہے ہوں گے, تو ابھی دودھ پلا کر لیں گے نا بعد میں. انہوں نے کہا میں یہاں بیٹھی ہوں, یہ روتا ہے تو روئے, اس کے منہ میں جائے گا تو پہلے میرے رسول کا جھوٹا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس عورت نے کہا میں دھرنا لے کے بیٹھی ہوں. تو صحابہ نے کہا اچھا, چلے گئے اندر, تیرا رسول اللہ باہر تشریف لائے, اس کو بڑا پیار کیا. نبی علیہ السلام نے اس کو گٹی دینا آئی تھنک کہتے ہیں, وہ گٹی دی. نبی علیہ السلام نہیں برا منع کرتے تھے, اس لیے کہ اللہ نے سکھا جو دیا, اللہ نے کہہ دیا کہ دیوار نہ ٹاپنے پڑے, اویلیبلٹی رکھو اپنی سب کے لیے. تو صحابہ کی فرمائشیں بھی پھر ایسی ہوتی تھی. ہم سے کوئی کرے تو ہماری آنکھیں, ہم نہیں کرتے, ہم کمزور ہیں, نبی کا مقام بہت ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما, محفل لگی ہوئی, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابی تھے, غریب ہوتا ہے نا, تو میں نے کہا نا غریب کی فرمائش بڑی الگ ہوتی ہے, اس میں دیوانگی زیادہ ہوتی ہے, اور بڑوں کی فرمائش میں کاروبار زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ایک غریب نے فوراً کہہ دیا, میں بیچ محفل کے اندر, اللہ کے رسول پاک علیہ, مجھے آپ کی قمیض چاہیے, مجھے اپنی قمیض دے دو نا. اب یہ سوال ہم سے کوئی کرے اوبیسلی ہم کیا بھائی کیا سوال کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال سنا, خاموش ہو گئے. نبی علیہ السلام اندر تشریف لے گئے, آپ نے اپنا پہنا ہوا کرتا لیا, پھر لا کر اس کو دے دیا. تو پیچھے سے صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے, ابھی بھائی تو نے کیا مانگ لیا, تو کو پتہ نہیں یار کیسی باتیں کرتا ہے, نبی سے کپڑے مانگ لیے, یار یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ یار بس مجھے پتہ ہے میرا سوال اچھا نہیں ہے, لیکن بس پتہ نہیں دل میں آیا تھا کہ جب میں مروں تو یہ قمیض میرے اوپر ہو, نبی کی قمیض میرے اوپر, بس میں نے مانگ لیا, کیا کروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر رکھا ہے, اس کو کوئی نہیں مسئلہ, خیر ہے. اسی طرح بخاری کے اب صحابہ کو جب پتہ تو چلے, اچھا مجھے پتہ لگ جائے یار میرا پیارا جو ہے نا وہ بات ٹالتا نہیں ہے اور مجھے پیار بھی ہے اس سے, ارے تو پھر میرے لیے باؤنڈریز تو ختم ہو گئی نا پھر ساری. اگر آپ تھوڑا سوچیں, مجھے پتہ لگ جائے مجھے جس سے پیار ہے
وہ منع نہیں کرتا کسی بات پہ. عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، یہ بھی کہتے ہیں رسول اللہ کی زبان مبارک میں لا نہیں نکلتا تھا کبھی. یہ اس واقعے کو اگر سمجھیں گے آپ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی سیرت ایسی کیوں بنا لی تھی، لا نہیں ہوتی تھی. پھر ایک صحابی بیٹھے ہوئے، یہ بھی بخاری کی حدیث، اور بیچ محفل کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اجازت دے تو میں عرض کر دوں. بات بڑی عجیب ہے، کیا کریں اب، منع کر دے دل دکھے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے پر بچھا کے رکھنے میرے نبی نے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ بتائیے کیا مسئلہ. انہوں نے کہا بس میرے دل میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول قمیص ایک ہو بیچ میں ہم دو ہوں، بس یہ فرمائش کی. اب بیچ محفل کے اندر ایسی فرمائش آپ سے کوئی کرے، مجھ سے کوئی کرے، ابے مجھ سے کوئی کرے گا میں جواب دوں گا ہی نہیں. اللہ جانتا ہے گھر میں بیٹھی بیگم کو یہ آواز غائبانہ جائے گی اور وہیں سے وہ کو لے کے آئے گی ڈنڈا، وہ کہے گی بات کس نے کی، اس کی ایسی کی تیسی. ہمارا رویہ، ہمارا ماحول. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائش سنی، اب فرمایا جا. جب وہ آیا تو ظاہر پہلے تو نا کھلے کرتوں کا رواج ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں بھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو اپنے کرتے کے اندر لیا، سینے سے سینہ صحابی کا لگا، پھر وہ واپس چلے. سر ایسے نہیں نبی علیہ السلام نے دیوانہ بنا دیا تھا سب کو، معاشرے کو. وہ ایسا ہوتا ہے، پھر فرمائشیں آتی ہیں، پھر آپ کو پوری بھی کرنی پڑتی ہیں، پھر وہ صبر رکھنا ہے، بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں. ایک واقعہ اور سناتے ہیں پھر اینڈ کرتے ہیں. ایک اور واقعہ سن لیں. محفل لگی ہوئی ہے مسجد نبی شریف کے اندر، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. ایک خاتون آتی ہے، کوئی نہیں جانتا، خاتون آ گئی اور آ کے بیچ محفل کے اندر اس نے عرض کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنا آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، شادی کر لیں مجھ سے. اب یہ بات اس خاتون نے کر دی بیچ محفل کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات سن لی، نہ نہیں کر پائے نبی علیہ السلام، بالکل خاموش. تو اب وہ محفل چل رہی ہے. اب صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یار یہ وہ رسول ہے جو نہ نہیں کر پاتے. تو ایسا اپنے آپ کو سب کے لیے اتنا نرم رکھا میرے نبی علیہ السلام نے. کیا کہا، اب تو صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی، خاتون کو بھی سمجھانے لگ گئے کہ یہ فرمائش آپ کی ہمیں معقول نہیں لگ رہی ہے. تو بہرحال تھوڑی دیر جب گزری تو پھر صحابہ نے بھی ان کی ذہن سازی تھوڑی کر دی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ آپ ہمارے لیے وقف ہونا چاہ رہے ہیں، اگر ہم ہی آپ کا نکاح کسی سے کروا دیں، پسند ہماری ہو. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی جب میں نے آپ کے لیے وقف کر دیا تو آپ کا ہر حکم میرے سناخوں پر، آپ کی پسند مجھے قبول. تو نبی علیہ السلام نے پھر وہیں ایک رشتہ دیکھا صحابی کا، پھر اس کا ان کا آپس میں نکاح کروا دیا تھا اسی محفل کے اندر. تو کہنے کا مقصد کہ یہ سر مشکل چیزیں ہوتی آسان چیزیں نہیں ہیں، کچھ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں. لیکن یہ واقعہ بڑا پیارا ہے، واقعہ جب یہ نکھر کے سامنے آتا ہے بڑا پیارا. اچھا اب سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اوپر